ریڈیالوجی ایز سچ از اے بگ فیلڈ. تو ریڈیالوجی میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی ہے, اس کے بعد ایک ہوتی ہے انٹرونشنل ریڈیالوجی. ڈفرینٹ بیماریوں کا علاج بغیر سرجری کے, بغیر آپریشن کے, بغیر جی اے کے. خواتین کے اندر بچہ دانی کی رسولی بن جانا, جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش نہ ہونا, اور اس کو معاشرے میں بڑا ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جی سر اس میں آپ ایک ان خواتین کے لیے, ان جوڑوں کے لیے خوشی کی نوید لے کر آئے. شادی بھی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد مس کیریج ہو جاتی ہے, بچہ نہیں ہوتا. پھر جو خواتین الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس میں فائبرائڈز ہیں, جس کی وجہ سے بچے دانی بچہ نہیں ٹھہر سکتا. اور سب سے زیادہ فائدہ ان عورتوں کا جنہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں. اگر سوریاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے نارمل پریگننسیز ہوتی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے بہت سے پیشنٹ نے بچے پیدا کیے ہیں فائبرائڈ ایمبولائزیشن کے بعد بغیر سرجری کے. تو اس وقت ہم سب سے زیادہ یہی پروسیجر کر رہے ہیں. اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ہم عورتوں کو دے رہے ہیں کہ آپ سرجری کی طرف مت جائیں, اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں, اور بچہ دانی نکلنے کا بہت رسک ہوتا ہے سرجری میں. دیکھیں ہماری فیلڈ میں سب سے زیادہ ہم لیور کینسر پر ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں لیور کینسر بہت ریمپنٹ ہے, بہت زیادہ ہے. ہیپاٹائٹس سی بی بہت لوگوں کو ہوتا ہے, اور ود ٹائم وہ سیروسس بنتا ہے, اور سیروسس اگلی اسٹیج ہوتی ہے لیور میں کینسر بننے کی. کینسر کے مریض جو ہیں ان کو درد کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے ان میں, اور اتنی درد ہوتی ہے کہ وہ نہ تو رات کو سو پاتے ہیں, ان کے کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, فیملی ممبرز پریشان ہوتے ہیں. تو سر آپ ان کا بھی بغیر کسی آپریشن کے علاج کر رہے ہیں. جیسے لوبلوبے کا کینسر ہے, پینکریاس کا, اس میں سیویئر پین ہوتی ہے اور بیک تک جاتی ہے. اچھا. تو اس سلسلے میں ہم ان کا سی ٹی گائیڈڈ ایکسیلیک ایکسس ایک ہوتا ہے نرو کی جگہ, تو اس کو ہم بلاک کر سکتے ہیں, اس کو سن کر سکتے ہیں, نیڈل کے ذریعے انجیکشن ڈال کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر جتنے بھی جی آئی جیسے میدے کے کینسر ہیں یا پر باڈی کے kینسر ہیں, ان کو ہم بلاک کرتے ہیں ڈفرینٹ گینگلین بلاک سے. جس طرح اگر اوپر ہیڈ اینڈ نیک کے کینسر ہیں یا نیک میں کوئی پرابلم ہے, تو بھی گینگلین بلاک سے ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. جس سے ایک ان کا پین ریلیف ہو سکتا ہے, اگر وہ ویسے مارفین یا دوسری میڈیسن سے آئی وی انجیکشن سے ریلیف نہیں ہو رہا. تو ایک خونی بواسیر کہا جاتا ہے اور ایک کو بادی بواسیر کہا جاتا ہے. تو سر کیا اس کا علاج بھی انٹرونشنل ریڈیالوجی میں موجود ہے؟ جی الحمدللہ, پہلے تو نہیں تھا, لیکن ریسنٹلی اب یہ بھی آپشن آ گیا ہمارے پاس. ارے واہ. ہمارے جتنے پروسیجرز ہیں عام طور پہ ڈے کیس پروسیجرز ہیں. اچھا. اور یہ پائلز والا بھی ڈے کیس ہے, یہ ویریکوز وین بھی ڈے کیس ہے, اور کچھ مردوں کے ہیں وہ بھی ڈے کیسز. مردانہ پانچ پن. جی جی. ونس اگین یہ معاشرے میں اس انسان کو جینے نہیں دیتا جس کو بدقسمتی سے یہ مرض لاحق ہو جائے. ہمارے ملک میں آپ دیواریں دیکھیں بھری ہوتی ہیں. جی. مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج. بالکل. تو مردانہ کمزوری جو ہے نا مرد کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی مرد ہو کسی بھی ایج میں, کیونکہ مردانگی کے ساتھ ہی آپ کی اریکشن جڑی ہوتی ہے. بلڈ فلو اگر پینس میں رہے گا تو اریکٹ رہے گا, اگر وہ بلڈ پینس میں سٹے نہیں کرے گا, لیک ہو جاتا ہے کولیٹرل چینلز سے, جیسے سائڈ والے چینلز بنے ہوئے ہیں, تو پھر اریکشن نہیں رہے گی آپ. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ کا وینس لیک ڈائگنوز ہوتا ہے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ پہ, تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے. یہ جی آپ سن لیجئے, اگر خدا نخواستہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو آپ بجائے اس کے کہ دائیں بائیں کسی ایسے انسان کے ہتھے چڑھ جائیں جو آپ کی نہ صرف زندگی کے ساتھ کھیلے بلکہ آپ کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ اینٹ لے, اس سے بہتر ہے کہ آپ جو اس بیماری کے ماہر ہیں ان سے رابطہ کریں. تو اگر آپ کو کچھ شک ہو یا وینز نظر آ جائیں یا آپ فیل کریں یا ڈسکمفرٹ ہو, تو بیسٹ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں. اگر اس میں ویریکوسیل ملتا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح ایمبولائز کر سکتے ہیں جس طرح ہم اریکٹائل ڈسفنکشن کرتے ہیں. جی آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر ظہیر شیرازی, FRCR UK, انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ, فاروق ہاسپٹل ڈیفینس میں ہوں, اور ہم اسلام آباد فاروق ہاسپٹل مری ایکسپریس وے اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں مہینے میں 1 یا 2 بار. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرونشنل ریڈیالوجی, یہ ریڈیالوجی کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک آتا ہے کہ ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اور امیجن, جس سے امیج بنائی جاتی ہے. تو سر یہ اس علاج کے ذریعے ایک نئی جدت لانا میرے لیے سر ایک اچنبے کی بات ہے. آپ بتائیے سر یہ بیسکلی ہے کیا, اور کس طرح سے اس کے ساتھ مختلف بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اس کے لیے بہت شکریہ. ریڈیالوجی ایز سچ از اے بگ فیلڈ. تو ریڈیالوجی میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی ہے, اس کے بعد ایک ہوتی ہے انٹرونشنل ریڈیالوجی. ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی میں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں ڈائگنوسس ہوتا ہے سی ٹی, MRI, الٹرا ساؤنڈ, ایکس ریز وغیرہ. لیکن انٹرونشنل ریڈیالوجی میں وہی انٹروین, ہم انٹرونشن کرتے ہیں, پروسیجرز کرتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کا علاج بغیر سرجری کے, بغیر آپریشن کے, بغیر جی اے کے,
اور پن ہول سرجری اس کو ہم کہتے ہیں ہماری ٹرم میں. ہمیں بہت چھوٹے سے ہول سے جاتے ہیں. موسٹ پروسیجر جیسے اینجیوگرافی دل کی ہوتی ہے اسی طرح ہوتے ہیں, جہاں بھی ہم باڈی کے پارٹ میں چلے جاتے ہیں انڈر ایکس رے گائیڈنس, الٹراساؤنڈ گائیڈنس, اور جو بھی چیز ہو, جو بھی بیماری ہو, اس کو ہم اس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اس کا ہم بلاک کرتے ہیں جیسے بلڈ سپلائی کو. یہ تو آپ نے بتا دیا. اب مجھے بتائیں, میں آپ کا ایک اسپیشلٹی چارٹ ایک آپ کا میں پڑھا تھا سر, اس میں سب سے پہلی میری نظر پڑی جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے, ایک بیماری ایسی جس کی وجہ سے ہمارے نئے شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے سر. وہ بیماری ہے رسولی. جی بالکل. جو خواتین کے اندر بچہ دانی کی رسولی بن جانا, جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش نہ ہونا, اور اس کو معاشرے میں بڑا ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جی جی سر اس میں آپ ایک ان خواتین کے لیے, ان جوڑوں کے لیے خوشی کی نوید لے کر آئے ہیں. جی جی. سر اس میں آپ کیسے کام کر رہے ہیں, یا کیسے علاج ہوتا ہے, کچھ تو ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے گا. الحمدللہ یہ ایک بہت ہی کامن سیناریو ہے ہمارے ریس میں, براؤن ریس میں, بلیک ریس میں, کہ یوٹرائن فائبرائڈ جو بچے دانی کی رسولیاں بہت کامن ہوتی ہیں, اور ہمارے کلچر میں اس کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے. شادی بھی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد مس کیریج ہو جاتی ہے, بچہ نہیں ہوتا. پھر جو خواتین الٹراساؤنڈ کرواتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں فائبرائڈز ہیں جس کی وجہ سے بچے دانی بچہ نہیں ٹھہر سکتا. تو پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جو بھی گائنی والی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نکال دیں گے سرجری سے. سرجری سے رسولیاں نکالتے تھے, لیکن وہ ساری رسولیاں سے ختم نہیں ہوتی تھی. جو اوپر نظر آتی تھی وہ نکل جاتی تھی, جو اندر ڈیپ ہے وہ دوبارہ گرو کر کے وہ ایشوز دوبارہ ہوتے تھے. مس کیریج, ہیوی بلیڈنگ, بہت ہیوی پیریڈس ہونا. تو یہ ایک بہت کامن ایشو ہے ینگ ویمن میں, میرڈ ان میرڈ دونوں میں. تو الحمدللہ یہ جو ایمبولائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں یوٹرائن فائبرائڈ ایمبولائزیشن, یہ 94 میں سب سے پہلے پیرس میں شروع ہوا. اس کے بعد ساری دنیا میں انٹرنیشنل ریڈیالوجی میں یہ ایک بہت مقبول پروسیجر ہو چکا ہے. اس کے فائدے یہی ہیں کہ اس میں آپ بچے دانی میں جو رسولی ہیں ان کی بلڈ سپلائی کو بلاک کر دیتے ہیں. اچھا. تھرو اینجیوگرافی. اس سے وہ ڈیڈ ہو کے, سکڑ کے, شرنک کے, بریک کر کے یا تو ڈسچارج یا کلاٹس یا پیسز میں نکل جاتی ہیں, اور باقی جو ڈیڈ ہے وہیں پہ شرنک ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ فائدہ ان عورتوں کا جنہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں. اگر رسولیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی نارمل پریگننسیز ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بہت سے پیشنٹ نے بچے پیدا کیے ہیں فائبرائڈ ایمبولائزیشن کے بعد بغیر سرجری کے. تو اس وقت ہم سب سے زیادہ یہی پروسیجر کر رہے ہیں. اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ہم عورتوں کو دے رہے ہیں کہ آپ سرجری کی طرف مت جائیں, اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں, اور بچہ دانی نکلنے کا بہت رسک ہوتا ہے سرجری میں. ہمارا پروسیجر بالکل ہارم لیس ہے. اس میں فائبرائڈ جاتے ہیں, بچے دانی کو کچھ نہیں ہوتا, اور بعد میں پریگننسی ہوتی ہے عورتوں میں. تو یہ میسج میں پہنچانا چاہتا ہوں پھر عورتوں کو جن کے بھی فائبرائڈ ڈائگنوز ہوتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ, تو ایمبولائزیشن کا سوچیں, سرجری کا مت سوچیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک سرجری کا نام جب بھی ذہن میں آتا ہے, کٹ, 5-7 دن آئی سی یو میں رہنا, ہاسپٹلائز ہونا. بالکل. اور آپ جو اسپیشلٹی جو آپ کی ہے اس میں آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے, بغیر کٹ کے, بغیر ٹانکوں کے آپ یہ سارے پروسیجرز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے سر یہ ایک جدت ہے ایک علاج میں بھی, اور ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ہاسپٹلائز زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے, جو ڈپینڈنٹ, جن کی فیملی ڈپینڈنٹ ہے, تو میرا خیال ہے ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ علاج بھی ہے. سر سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کینسر کی ریشوز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. سر اس میں بھی آپ جو انٹرونشنل ریڈیالوجی کے ذریعے علاج ہو رہا ہے, سر یہ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں, اور اس میں کیا کون سے کینسر کے سیگمنٹس کو آپ کور کرتے ہیں؟ دیکھیں ہماری فیلڈ میں سب سے زیادہ ہم لیور کینسر کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں لیور کینسر بہت ریمپنٹ ہے, بہت زیادہ ہے. ہیپاٹائٹس سی, بی بہت لوگوں کو ہوتا ہے, اور ود ٹائم وہ سیروسس بنتا ہے, اور سیروسس اگلی اسٹیج ہوتی ہے لیور میں کینسر بننے کی. بالکل ٹھیک. اگر تو ارلی اسٹیج پہ کوئی آ جاتا ہے پیشنٹ جس کا لیور کینسر ابھی ٹریٹیبل ہے اور ٹرانسپلانٹ کی آپشن ہے, تو ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کے آپشن دیں گے. اگر تھوڑا بڑا ہو گیا ٹیومر یا شریانوں, چھوٹی شریانوں میں چلا گیا, تو پھر ہمارے پروسیجر جس میں اگین ایمبولائزیشن ہی ہوتے ہیں, جیسے کہ ٹیسٹ ہم کہتے ہیں لیور میں کیموتھراپی ڈالتے ہیں اینجیوگرافی کر کے, یا ٹیومر کی بلڈ سپلائی کو بلاک کرتے ہیں اینجیوگرافی, جس کو ٹے یا ٹیس بولتے ہیں. اور اگر ٹیومر 5 سینٹی میٹر سے کم ہے تو اس میں ایبلیشن بھی آفر ہو سکتی ہے, جس کو مائکرو ویو یا RFA ایبلیشن کہتے ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس سٹیج پہ آپ کے پاس آتا ہے. اگر بہت لیٹ سٹیج ہے, ٹیومر شریانوں میں چلا گیا, باڈی میں چلا گیا, تو انفارچونیٹلی پھر اس کا ہم کوئی علاج آفر نہیں کر سکتے. ارلی سٹیج پہ آئیں تو پھر ہم آپ کو ڈیفینیٹلی
ٹیسٹ یا مائکرو ویو کر کے اس ٹیومر کو ڈیڈ کر سکتے ہیں. سر مجھے یہاں پہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ وہ کیا ایسی علامات ہوں گی جس کے بعد اگر پیشنٹ آپ سے اگر اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے جگر کا تو وہ کون سی ایسی علامات ہیں وہ بتا دے تاکہ پیشنٹ جلد از جلد آپ سے رابطہ کرے اور اس کا علاج جو ہے وہ بر وقت ممکن بنایا جا سکے. انفارچونیٹلی مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ لیور کینسر کتنا بڑا ہو چکا ہے جب وہ آتے ہیں. جن کی بھی ہسٹری ہیپاٹائٹس بی یا سی کی ان کو ریگولر الٹراساؤنڈ کروانے چاہیے. اچھا. یا کسی سٹیج پہ اگر سیروسس بن گیا ہے تو پھر ان کا ایک آدھا سی ٹی سال میں یا 6 مہینے میں کروا لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کے بغیر وہ کینسر ڈائگنوز نہیں ہوتا. اور لیور کینسر ڈائگنوز کرنے کا بیسٹ طریقہ سی ٹی ہی ہے. سی ٹی اسکین کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لیور میں لیور کا کینسر ہے کہ نہیں ہے. تو ورنہ سمٹم کوئی خاص نہیں ہوتے. سمٹم ویگ ہوں گے جیسے فیور ہو گیا, نازیا وامیٹنگ ہو گئی, بھوک نہ لگنا, جو ویگ جتنے بھی سمٹم وہ ہو سکتے ہیں. لیور کینسر کوئی اسپیسیفک سمٹم ایسا سچ نہیں ہوتا. اچھا سر, ارلی سٹیج پہ کچھ لوگ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں نارملی جب 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد اپنے روٹین ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ بھی ایک ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سر سم ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ فیٹی لیور سٹیج 1 سٹیج 2, تو کیا یہ اس بیماری جس کی آپ بات کر رہے ہیں لیور کینسر کی, کیا یہ اس کا سٹارٹنگ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, فیٹی لیور از ڈفرینٹ کنڈیشن. اوکے. فیٹی لیور میں اگر سیروسس نہیں ہے یا ہیپاٹائٹس کی ہسٹری نہیں ہے تو کینسر کا رسک بہت لو ہے. اوکے. تو فیٹی لیور آل ٹوگیدر از ڈفرینٹ. وہ ہماری ڈائٹ ایسی ہے, ہم کھانے ایسے کھاتے ہیں ماشاء اللہ کا, ہم بہت فرائڈ چیزیں کھاتے ہیں. بالکل. تو اس سے فیٹی لیور ہم سب کا ہے آلموسٹ. جس کا بھی الٹرا ساؤنڈ کریں گے فیٹی لیور نکل آئے گا. لیکن دیٹ از ڈفرینٹ دین سیروسس اور کینسر. اوکے. اچھا سر, بات ابھی آپ نے کینسر کی تو کینسر کے مریض جو ہیں ان کو درد کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے ان میں, اور اتنی درد ہوتی ہے کہ وہ نہ تو رات کو سو پاتے ہیں, ان کے کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, فیملی ممبرز پریشان ہوتے ہیں. تو سر آپ ان کا بھی بغیر کسی آپریشن کے علاج کر رہے ہیں. سر وہ کیا طریقہ کار ہے, اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو وہ کب آپ سے رجوع کرے, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو گائیڈ کیجیے گا. یہ ڈفرینٹ کینسر ہیں جن میں نا پین بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے لوبے کا کینسر ہے پینکریاس کا, اس میں سیویئر پین ہوتی ہے اور بیک تک جاتی ہے. اچھا. تو اس سلسلے میں ہم ان کا سی ٹی گائیڈڈ ایک سیلیک ایکسس ایک ہوتا ہے نرو کی جگہ, تو اس کو ہم بلاک کر سکتے ہیں, اس کو سن کر سکتے ہیں, نیڈل کے ذریعے انجیکشن ڈال کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی جی آئی جیسے میدے کے کینسر ہیں یا اپر باڈی کے کینسر ہیں ان کو ہم بلاک کرتے ہیں ڈفرینٹ گینگلین بلاک سے. جس طرح اگر اوپر ہیڈ اینڈ نیک کے کینسر ہیں یا نیک میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی گینگلین بلاکس ایک ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. بالکل. جس سے کہ ان کا پین ریلیف ہو سکتا ہے اگر وہ ویسے مارفین یا دوسری میڈیسن سے آئی وی انجیکشن سے ریلیف نہیں ہو رہا. تو گینگلین بلاک از این آپشن. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی شریانوں میں خون کے لوتھڑے جم جانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس طرح کے پیشنٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایج کے کسی بھی حصے میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کا بھی علاج سر انٹرونشنل ریڈیالوجی میں موجود ہے. جی بالکل. یہ علاج کیسے ممکن ہے, اور میں اس بات پہ حیران بھی ہوں اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان بیماریوں کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن کا علاج آج سے پہلے شاید یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی بڑے آپریشن ہوں گے, مریض کو بے ہوش کرنا پڑے گا, کو 15-20 دن 1 مہینہ ہاسپٹلائز رہنا پڑے گا. تو آپ جو باتیں سنا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, جو جدت آپ علاج میں لے کے آئے ہیں, میں حیران ہوں. تو سر کچھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, جو شریانوں میں خون جم جانا, خون کے لوتھڑے جم جانا جو آگے چل کے بڑے مسائل کو دعوت دیتے ہیں, ان کا علاج کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے شریانے 2 طرح کی ہیں, ایک ہوتی ہے آرٹریز, ایک ہوتی ہیں وینس. آرٹریز جو ہیں وہ ہارٹ سے بلڈ لے کے جاتی ہیں اور وینس بلڈ واپس لے کے آتی ہیں. اگر آرٹریز میں جیسے لیگس کامن ایک جگہ جہاں پہ کلاٹس بنتے ہیں, لوتھڑے بنتے ہیں, وہ وین میں بھی بن سکتے ہیں, آرٹری میں بھی بن سکتے ہیں. اگر وین میں بنتے ہیں یوزلی ینگر لوگوں میں ہوتے ہیں, ویمن یا میل جو بھی ہیں, مرد خواتین دونوں میں ہو سکتے ہیں. اگر ایکیوٹ سٹیج ہے, کلاٹ بن گیا ہوا ہے, تو اس کو ہم ایک تو اسپیشل وہی کیتھیٹر ہی ہم ڈالتے ہیں ہر جگہ, تو کیتھیٹر ڈال کے ہم اسپیشل ڈرگ ڈال کے اس کو نا ڈیزالو کر سکتے ہیں ایکیوٹ کلاٹ کو ود ان اے ویک. تو اگر پرانا ہو جائے تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں ریکینلائزیشن وین کی. جیسے جو پیلوک وین ہے, بڑی وینز ہیں جو کہ بڑی شریان کی طرف بلڈ لے کے جاتے ہیں, ان میں کلاٹ ہے, اس میں پھر اسٹینٹ ڈالے جا سکتے ہیں اور بیلون سے ان کو کھولا جا سکتا ہے. گرائن سے اوپر
جو پیٹ کے اندر ہوتی ہیں جو ویسے نظر نہیں آتی. اور نیچے والی جو وینز ہیں جو نی تک ہے, نی تک آپ ان کو ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں, ان کی بنن اینجیوپلاسٹی یا وینوپلاسٹی بھی کر سکتے ہیں. سر یہ وہی پیشنٹ ہے جن کی وہ سمٹمز آ جاتی ہیں لیگس کے اوپر یا یہ پنڈلی کے اوپر نشان دھبے بن جاتے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ہے, سوری. ٹھیک ہے. ان کو ویریکوز وین بولتے ہیں, جو کہ نسیں پھولی ہوتی ہیں, جو اکثر خواتین میں ہوتی ہیں زیادہ ہائی ہیلز پہننے سے یا اسٹینڈنگ جو کام کرتے ہیں لوگ زیادہ ویٹ بیئرنگ سے, وہ ویریکوز وینز ہے. اس کا علاج بڑا سمپل ہے. اگر آپ کو نسیں نظر آتی ہیں یا نیلے نشان نظر آتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ میں نظر آ جائے گا. ہم اس میں 2 طرح کے علاج کریں گے. تو ہم اس میں اسپیشل فوم ڈال دیتے ہیں جس سے سکڑ جاتی ہیں, شرنک ہو کے کلاٹس وغیرہ وہ بند ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کا بھی علاج ممکن ہے؟ اس کا علاج. اچھا سر, میں یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات مجھے یاد آ گئی. یہ جو نیلے دھبے پڑ جانا ٹانگوں پہ, عموماً پرانے لوگ کہتے ہیں جی اس کو سایہ ہو گیا. سر یہ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں, کیونکہ ایجوکیشن دینا بھی ہمارا ایک فرض ہے سر پیشنٹس کو, تو ان کو بتائیے گا کہ کیا یہ بیماری ہے یا واقعی کوئی جن کا سایہ ہو جاتا ہے؟ بیماری بالکل بیماری ہے. وہ یہ جو نسیں پھولی ہیں ویریکوز وین, اس کا علاج بڑا سمپل ہے. آپ آئیں, ہم یا تو انجیکشن سے کر دیں گے, تو یا اگر بڑی وین اوپر بھی آپ کی گروئن تک, گروئن کہتے ہیں سوکریز کو جو پیٹ اور ٹانگ کو جوڑتی ہے, اگر وہاں تک وہ پھولے, پھر اسپیشل ایک وہ وائر ہوتی ہے وہ ڈال کے اس کو اس سے بند کر ایبلیٹ, اس کو بھی ایبلیشن بولتے ہیں. اچھا, زبردست. اچھا سر, ایک اور بڑی بیماری ہمارے پاکستان میں کامن ہو چکی ہے, کیونکہ ہماری غذائیں ایسی ہیں, مرچ مسالہ ہم لوگ کھانے سے باز نہیں آتے, فاسٹ فوڈ ہم نے ایسے کھانا جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے. تو سر اس کے ساتھ پھر ایسوسیٹڈ ایک بیماری ہے جو میرا خیال ہے 10 میں سے 5 لوگوں کو لازمی ہوگی اگر کوئی ایک سروے کروا لیا جائے. سر وہ ہے بواسیر. وہ 2 شکلوں میں ہوتا ہے, جو عرف عام میں ایک لے مین جب سمجھتا ہے تو ایک خونی بواسیر کہا جاتا ہے اور ایک کو بادی بواسیر کہا جاتا ہے. تو سر کیا اس کا علاج بھی انٹرونشنل ریڈیالوجی میں موجود ہے؟ جی الحمدللہ, پہلے تو نہیں تھا, لیکن ریسنٹلی اب یہ بھی آپشن آ گیا ہمارے پاس. ارے واہ. پہلے سرجری ہی آپشن ہوتی تھی, اب وہی بات ہے, ہماری ہر چیز ایمبولائزیشن پہ ایک ٹرم ہے, اس پہ آ کے رک جاتی ہے. کہ ہمارا کام ہوتا ہے جہاں بھی بلڈ ویسل اب نارمل ہے جس وجہ سے ان کو بند کرنا. تو اب جو ہیمرائڈ یا پائلز یا بواسیر کا بھی علاج ہے کہ اس میں ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں, اور جو شریانیں سپلائی کر رہی ہیں پائلز کو, ان کو ہم بلاک کر دیتے ہیں پرماننٹ, اس سے شرنک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کے پائلز نہیں بنتے. اور سر سم ٹائم دیکھا بھی یہ جاتا تھا کہ جو پائلز کے پیشنٹ کا آپریٹ ہوتا تھا, باقاعدہ بے ہوش کر کے ان کو کٹ لگا کے وہ نکالا جاتا تھا پورشن, وہ دوبارہ ہو جاتا تھا. تو سر انٹرونشنل ریڈیالوجی کے اندر جو بھی لیٹسٹ آپ نے ابھی بتایا کہ ایک علاج متعارف ہو چکا ہے, سر کیا اس کے اندر دوبارہ گرو ہونے کے چانسز تو نہیں ہوتے اگر اس ذریعے سے علاج کروایا جائے؟ دیکھیں جو گریڈ 1 to ڈفرینٹ گریڈس ہوتے ہیں ہیمرائڈز کا, 1 to 3 جو گریڈس ہیں ان کا دوبارہ نہیں ہوتے. اور اگر گریڈ 4 ہیں جو کہ باہر نکلے ہوئے ہیں, ان کا پھر کہتے ہیں آپ سرجیکل آپشن اس میں یوز کریں. نہیں, گریڈ 1 to 3 ہم کہتے ہیں آپ انٹرنل ایمبولائزیشن کروائیں. وہی بازو سے ہم جاتے ہیں, چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اور ادھر جا کے کیتھیٹر اتنے لمبے آگے ماشاء اللہ فائن اور بڑے لانگ, تو وہاں تک پہنچ کے ہم پارٹیکل ڈالتے ہیں. اچھا, اس سے کہ ان کی بلڈ سپلائی بند ہو جائے گی پرماننٹ, تو دوبارہ گرو نہیں کریں گے. اچھا سر, یہ جو آپ نے جتنے بھی طریقہ علاج بتائے ہیں انڈر دا جو آپ کا طریقہ علاج ہے, اس کو دیکھتے ہوئے سر کیا پیشنٹ کو کوئی زیادہ ٹائم کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, کوئی کٹ لگانا پڑتا ہے, کوئی بے ہوش تو نہیں کرنا پڑتا پیشنٹ کو؟ نہیں, ہمارے جتنے پروسیجرز ہیں عام طور پہ ڈے کیس پروسیجرز ہیں. اچھا. اور یہ پائلز والا بھی ڈے کیس ہے, یہ ویریکوز وین بھی ڈے کیس ہے, اور کچھ مردوں کے ہیں وہ بھی ڈے کیس ہے. صرف فائبرائڈ میں ہم اس لیے رکھتے ہیں اوور نائٹ کہ اس کے ایمبولائزیشن بلڈ سپلائی بلاک ہونے پین ہوتی ہے اس میں. یہ ہم جو بھی خواتین آتی ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک ہی کمپلیکیشن ہے پین, وہ آپ نے برداشت کرنی ہے 24 آورز, اس کے بعد وہ سیٹل ہو جاتی ہے. تو باقی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ارے واہ سر, یہ تو آپ نے یقین کریں مجھ سمیت ہمارے دیکھنے والوں کے ایک نئی ایک روح پھونک دی ہے. جو لوگ مجھ جیسے جو ایون نیڈل لگوانے سے بھی ڈرتے ہیں, اور وہ آپریشن کا نام سن کے تو ویسے ہی ایک وائٹ کوٹ جو ایک سمٹمز آتے ہیں نا سر بندے میں, کہ وہ بڑا پینک ہو جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور آپریٹ ہوگا, میں جی پتہ نہیں بچوں گا نہیں بچوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی جدت کے ساتھ ساتھ ایک سہولت بھی ہے. ڈیفینیٹلی جی, اس میں کوئی آپریشن نہیں ہے, کوئی رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آئی سی یو کی ضرورت نہیں ہے, ڈے کیس پروسیجر ہے موسٹلی. سر اب کچھ مردانہ امراض مخصوصہ جن کو کہا جاتا ہے عام سمجھنے والوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا, جس میں سر مثانے کی غدودیں بڑھ جانا, اور یہ بڑی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے ان پیشنٹس کے لیے. ان کا پیشاب بھی میرا خیال ہے سر یہ رک جاتا ہے تھوڑا سا, اور بڑا مثانہ پھول جاتا ہے. سر اس کا علاج بھی
انٹرونشنل ریڈیالوجی میں موجود ہے اور وہ کیا طریقہ علاج ہے, کتنی دیر کے لیے مریض کو رہنا پڑے گا, تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی بالکل, الحمدللہ جیسے اتنے زیادہ پروسیجرز آ گئے انٹرونشن میں, تو پراسٹیٹ یا مثانے کی غدود بڑی ہونے کا ٹریڈیشنل علاج وہی ہوتا تھا کہ آپ یا سرجری کروائیں یا اندر سے اس کو سوراخ کو بڑا کروائیں, کیونکہ جب پراسٹیٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ جو پیشاب والی نالی آتی ہے اس کو وہ بند کرتا ہے, پریس. اس سے یہ کہ یورین کے سمٹمز آتے ہیں, بار بار آنا, رات کو اٹھ کے جانا اور کنٹرول نہ ہونا اور کئی دفعہ رک جانا. تو اب ایمبولائزیشن سے یہی فائدہ ہوگا کہ جو پراسٹیٹ کی آرٹری شریانے ہیں ان کو ہم بلاک کر دیتے ہیں, وہی پروسیجر ہمارا. اچھا, سیم وہی اسی طرح جا کے جو پراسیس ہے اس کو بلاک, اس سے ایک شرنک ہو جاتا ہے. اور اس کے بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں کہ میں نے خود دیکھے کہ پیشنٹ کا جیسے 90 گرام کا بہت بڑا پراسٹیٹ ہے, اچھا, تو ود ان منتھ وہ 40 گرام پہ آ گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا ڈرامیٹک ریلیف ہے ان لوگوں کے لیے. اگین نو کٹ, نو سرجری, نو آپریشن, اسٹے کرنے کی ضرورت نہیں, ڈے کیس پروسیجر. اور سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان پیشنٹس کو بڑی بڑی دیر وہ چاہے آپریٹ بھی کروا لیں دوبارہ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ساری عمر میڈیسنز بھی کھانی پڑتی ہیں ان کو. تو سر کیا اس میں اس چیز سے تھوڑا ریلیف مل سکتا ہے اگر اس طریقہ علاج کو اختیار کیا جائے تو؟ جی بالکل, الحمدللہ اس میں 3 سال کا تو فالو اپ ڈیفینیٹلی ہے کہ 3 سال تک وہ پیشنٹ سمٹم فری ہوتے ہیں. لیکن ہمیں زیادہ فالو اپ کی ضرورت ہے, 5 سال یا 10 سال اگر کوئی رہتا ہے, کیونکہ زیادہ اولڈ ایج میں ہوتی ہیں چیزیں, تو لوگوں کو اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں, کوماربڈ, شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر, دل کی بیماری ہے, تو وہ سارے بھی پھر آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. زبردست. سر اسی طرح سے ایک بیماری ہمارے جو نوجوان ہیں یا عمر کے کچھ درمیانے حصے میں بھی آ کر یہ بیماری لگ جاتی ہے جس میں مردانہ پانچ پن. جی ونس اگین یہ معاشرے میں اس انسان کو جینے نہیں دیتا جس کو بدقسمتی سے یہ مرض لاحق ہو جائے. تو سر میں نے سنا ہے کہ اس کا علاج بھی انٹرونشنل ریڈیالوجی میں کامیاب طریقے سے کیا جا رہا ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. اس میں دیکھیں نا, ہمارے ملک میں آپ دیواریں دیکھیں بھری ہوتی ہیں جی, مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج. بالکل. تو مردانہ کمزوری جو ہے نا مرد کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی مرد ہو کسی بھی ایج میں, کیونکہ مردانگی کے ساتھ ہی آپ کی اریکشن جڑی ہوتی ہے. اگر آپ کی اریکشن نہیں ہوتی تو آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے نہیں. مرد کوئی بھی ہو کسی بھی ایج میں, اپ ٹو 70 تک بھی میں نے دیکھا لوگوں کا ایشو ہے, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے اس قابل ہو مرنے تک کہ ایٹ لیسٹ وہ پرفارم کر سکے. سر وہی مثال آ گئی نا یہاں پہ, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ مرد اور گھوڑا کبھی برا نہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اریکشن کے ایشوز ہوتے ہیں, اریکٹائل ڈسفنکشن جس کو بولتے ہیں. سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں جو کہ سائیکالوجسٹ ٹریٹ کرے گا. ایک آرگینک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ پینائل ڈاپلر الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں اس میں اگر وینس لیک ایک ٹرم ہم یوز کریں اگر نظر آتا ہے. وینس لیک کا مطلب ہے کہ بلڈ فلو اگر پینس میں رہے گا تو اریکٹ رہے گا, اگر وہ بلڈ پینس میں اسٹے نہیں کرے گا, لیک ہو جاتا ہے کولیٹرل چینل سے, جیسے سائڈ والے چینلز بنے ہوئے ہیں, تو پھر اریکشن نہیں رہے گی. آپ بالکل ٹھیک. تو اگر آپ کا وینس لیک ڈائگنوز ہوتا ہے ڈاپلر الٹراساؤنڈ پہ تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے. پھر ہم وہی کرتے ہیں, پھر ہم ایمبولائزیشن کرتے ہیں. وہ وینس چینل جو کہ اب نارمل ہم بلاک کر دیتے ہیں اسپیشل گلو کے ساتھ. اگر وہ بلاک ہو جائیں گے تو پھر پینس میں بلڈ فلو ریٹین ہوگا اور آپ کی اریکشن بیک ٹو نارمل ہو جائے گی. تو یہ علاج ہے ہمارے پاس, وینس لیک ایمبولائزیشن فار اریکٹائل ڈسفنکشن, جن میں یہ ڈائگنوز ہوتا ہے. اور 60% کاز یہی ہے اور 60% لوگوں میں اس کا بینیفٹ ہے. 100% کوئی چیز نہیں ہوتی, زبردست, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو اویلیبل ہے وہ ہم ضرور ریفر کرتے ہیں ان لوگوں کو, تاکہ اگر کچھ نہ کرنے سے یہ بہتر. کچھ میڈیکل بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سائیکالوجی کی ضرورت ہے ہمارا سائیکالوجسٹ بھی آن بورڈ ہوتے ہیں, ہم ادھر بھی ریفر کر دیتے ہیں. اگر یہ آرگینک چیز مل جاتی ہے اس کا وینس لیک ایمبولائزیشن کر کے بند کر سکتے ہیں. اس چیز سے تو بہتر ہے کہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری سے نجات پائیے. اور سر یقین کریں میں نے اپنی صحافت کے کچھ پروگرام ایسے کیے جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایون لوگوں کو اسٹیرائڈس بہت جو کہ دوسری چیزوں کو بھی ساتھ کڈنیز کو افیکٹ کرتے ہیں یا لیور کو افیکٹ کرتے ہیں, کم از کم یہ جی آپ سن لیجئے. اگر خدا نخواستہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو آپ بجائے اس کے کہ دائیں بائیں کسی ایسے انسان کے ہتھے چڑھ جائیں جو آپ کی نہ صرف زندگی کے ساتھ کھیلے بلکہ آپ کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ اینٹ لے, اس سے بہتر ہے کہ آپ جو اس بیماری کے ماہر ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کو اپنا مرض بتائیے تاکہ اس کی بوقت
تشخیص ہو سکے اور اس کا جو ہے علاج ہو سکے اور آپ بھی معاشرے میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکیں. اچھا سر، اس میں مزید آپ مردانہ بانجھ پن میں آپ بتا رہے تھے، اس کو مزید کنٹینیو کیجیے گا کہ اس کو کس طرح سے علاج جو ہے وہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں جس میں مردانہ بانجھ پن ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ایک تو ہے نا اریکٹائل ڈسفنکشن، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویریکوسیل. وہ ایک وینس کا گچھا ہوتا ہے جو ٹیسٹک کے ساتھ کافی ینگ لوگوں میں بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یا تو ڈسکمفرٹ وغیرہ ہو سکتا ہے یا سپرم پہ افیکٹ ہو کے نا سب فرٹیلیٹی یا انفرٹیلیٹی کا کاز ہے. اچھا. اور یہ پروون ہے اسٹڈیز میں ساری دنیا 60% جو ویریکوسیل والے پیشنٹ ہیں ان میں انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی ہوتی ہے 60% لوگوں میں. تو اگر آپ کو کچھ شک ہو یا وینز نظر آ جائیں یا آپ فیل کریں یا ڈسکمفرٹ ہو تو بیسٹ ہے کہ الٹراساؤنڈ کروائیں. اگر اس میں ویریکوسیل ملتا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح ایمبولائز کر سکتے ہیں جس طرح ہم اریکٹائل ڈسفنکشن کرتے ہیں. تو ویریکوسیل کے ایمبولائزیشن بھی ہم گلو اور کوائل ڈفرینٹ چیزوں سے کر سکتے ہیں تاکہ پرماننٹ بند ہو جائے. ابھی تک یہ ہوتا ہے زیادہ سرجن یا یورولوجسٹ کہتے تھے کہ ہم کرتے ہیں لیکن وہ ساری وینیں بند نہیں کر سکتے، تو اس میں ریکرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہمارا پروسیجر ہم یہ کہ اندر سے آتے ہیں انٹرنل وین سے اور اندر والی جو وینس اس مین وین کو ہم بلاک کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا پھر فلو کہیں سے آ نہیں سکتا. تو ویریکوسیل ایمبولائزیشن از ویری افیکٹو ان ینگ پیپل جن کو پتہ ہے کہ ان کا ویریکوسیل ہے یا بچہ پیدا نہیں ہو رہا شادی کے بعد. تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو تشخیص بھی کروائیں اور اس کا علاج بھی بغیر سرجری کے کروائیں. یہ بھی ڈے کیس پروسیجر 2 گھنٹے کے بعد پیشنٹ گھر جا سکتے. جی بالکل. لیں جی 2 گھنٹے کی دوری پہ ہے، آپ نئی زندگی کا شروعات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو خدا نخواستہ ان تمام بیماریاں جو ابھی ہم نے اپنے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اگر ان میں سے خدا نخواستہ آپ کسی بیماری کا شکار ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کٹ لگوا کے آپریٹ کروائیں یا آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں یا کسی ایسے عطائی کے ہتھے چڑھ جائیں جنہوں نے دیواریں رنگی ہوتی ہیں مختلف بیماریوں کا نام لکھ کے، خدا را ان سے بچیے، کیونکہ نہ تو صرف وہ آپ کی زندگی سے کھیلتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا قیمتی سرمایہ بھی لے اٹھتے ہیں. تو کیوں نہ ایک ایسے ماہر ڈاکٹر جو کہ ایک لیٹسٹ طریقہ علاج پاکستان میں متعارف کروا چکے ہیں، جس میں نہ تو آپ کو آپریشن کا ڈر ہوگا، نہ آپ کو بے ہوشی کا ڈر ہوگا، نہ آپ کو ہسپتال میں رہنا پڑے گا، بلکہ یہ ڈے پروسیجر ہیں. اس میں کافی پروسیجر ایسے ہیں جو ایک دن میں آپ آئیں، 2 گھنٹے کے لیے آئیں، پروسیجر کروائیں اور اپنی نئی زندگی انجوائے کریں، کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا خیال رکھنا بھی میرا خیال ہے کہ عین عبادت ہے. تو آپ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان سے اپائنٹمنٹ لیں اور اپنی ان بیماریوں کا جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بڑی ایک سیر حاصل گفتگو کی اور ہمارے ایسے لوگ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کسی کو بتا نہیں سکتے وہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ونس اگین. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل پوڈ کاسٹ نیوز الرٹ کے لیے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے فی امان اللہ.